بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زوار کاشف عباس جویا اپنے عنوان یوزاسف اور بلوہر کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ایپیسوڈ نمبر 4 کے آخری الفاظ تھے کہ وہ شخص اس کو یاد آیا جس نے کہا تھا میں بگڑی بات بنانا جانتا ہوں۔ اس شخص کو بلوایا اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا میں خوب سمجھ گیا ہوں، اس کا علاج یہ ہے کہ تم وزارت اور درباری لباس کو خیر آباد کہو اور بادشاہ سے فقیرانہ اور درویشانہ لباس میں مل کر کہو سرکار عالی، اس سے قبل کہ آپ گوشہ عبادت اختیار فرمائیں میں نے دنیا ترک کر دی ہے۔ چنانچہ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے وزیر کی فقیرانہ حالت دیکھ کر یقین کر لیا کہ حاسد وزیر نے اپنے حسد کی وجہ سے مجھے اس کی شکایت کی تھی، ورنہ میرے ترک سلطنت کرنے سے پہلے یہ ترک وزارت نہ کرتا۔ بادشاہ نے دوسرے ہی روز شاہی حکم دیا کہ تمام عابد و زاہد اس کے ملک سے نکل جائیں۔ تیسرے روز معلوم ہوا کہ 2 عابد روپوش ہیں، ان کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا ان دونوں کو آگ میں جلوا دیا جائے اور ساتھ میں یہ حکم بھی دیا کہ جو کوئی جہاں بھی کسی عابد کو دیکھے فوراً آگ میں جلا دے۔ یہ حکم پا کر بت پرست اور بت پرستوں کے پیشواؤں نے مل کر ملک کے گوشہ گوشہ سے عابدوں کو نکال کر نظر آتش کر دیا۔ ملک سے عابد و زاہد ناپید ہو گئے۔ چند جانثار عابدوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے آپ کو بچائے رکھا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا تاکہ وقت آنے پر حق کا علم بلند کر سکیں۔ یوزاسف بادشاہ کا فرزند اب سن تمیز کو پہنچ چکا تھا اور نہایت عقل مند، دانا اور مدبر ترین جوان تھا۔ اس کی دانائی اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس کو چند آدمیوں کے درمیان ایک گوشہ تنہائی میں کیوں قید رکھا گیا ہے۔ سوچتا تھا کہ اس کا سبب باپ سے معلوم کروں، پھر خیال آتا تھا کہ یہ تو سب کچھ اسی کا کیا ہوا ہے، وہ کیوں بتلائے گا۔ وہ لوگ جو اس کے آس پاس آداب شاہی، رموز سلطنت بتانے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، ان میں سے ایک شخص تھا جو اس کی دانائی کی وجہ سے اس کا بہت مطیع تھا اور فرمانبردار تھا۔ ایک روز یوزاسف نے کہا آپ سے مجھے کچھ زیادہ محبت ہے اور میں آپ کو اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے بعد سلطنت کا وارثتاً مالک میں ہوں۔ اس وقت تمہارا درجہ میرے عہد سلطنت میں یا تو نہایت بلند ہوگا یا پھر کم ترین اور بدترین ہوگا۔ اس شخص نے کہا بدترین کیوں ہوگا؟ شہزادے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر تم نے نہ دیا تو بدترین سزا جو میں دے سکتا ہوں وہ میں دوں گا۔ یہ شخص شہزادے کے کہنے سے بڑا خائف ہوا اور یقین ہوا کہ یہ وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے گا، لہٰذا تمام راز نجومیوں کی پیشن گوئی، گوشہ تنہائی سے باہر نہ نکلنے کا سبب اور دین کے اخبارات سے بے خبری کا باعث سب شہزادہ کو بتلا دیا، جس پر شہزادہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مستقبل کی خوش آئند حالت کی مبارکباد دی۔ جب ایک روز بادشاہ شہزادے کے پاس آیا، شہزادہ نے نہایت ہی ادب سے سلام بجا لا کر دست بدستہ عرض کی جہاں پناہ میری سمجھ میں اب تک کچھ نہیں آیا کہ مجھ کو اس گوشہ تنہائی میں کیوں قید رکھا گیا ہے، باہر آنا جانا میرے لیے کیوں ممنوع ہے، کیا میرے یہ کسی جرم کی مجھے سزا دی گئی ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ میں فنا اور بقا کے حالات سے بے خبر رہوں تو کب تک؟ ایک روز یہ دنیا خود بتلائے گی۔ آپ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں، میری یہ فکر مجھے ہلاک کر دے گی۔ اس کے ساتھ ہی
اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔